میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھلو میرے بھائی. یہ زندگی 4 دن کی ہے. کتنے دن کی ہے بولو؟ نہیں جی، ذرا زور سے بولو. 4 دن. پہلا دن بولے تو 20 سال، دوسرا دن بولے تو 40 سال، تیسرا 60 سال، چوتھا 80 سال. ختم. 80 پھر بھی وہ بہار کے لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں میں. حیدرآباد میں تو 60 ہی بولتا ہوں. آپ لوگوں کو دیکھا ذرا بڈھے دکھ رہے ہیں یہاں بول کے 80 بول رہا ہوں. 4 دن کی زندگی ہے. کسی کے 2 دن ہو گئے، 2 دن باقی ہے. کسی کے 3 دن ہو گئے، صرف 1 دن باقی. اللہ اکبر. ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، ابھی بھی خبر کی فکر نہیں ہو رہی، آخرت کی فکر نہیں ہو رہی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خبر میں جو فرشتہ مقرر اللہ نے کیا ہے نا، جو سوال جواب پوچھے گا، اس کے بعد جو ہے سزا کے لیے مقرر ہے، سزا کے لیے جو فرشتہ مقرر ہے، اس فرشتے کے تعلق سے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، وہ فرشتے کی آنکھ نہیں ہے. وہ فرشتے کی، زور سے بولو، اور وہ فرشتے کے کان بھی نہیں ہے. یہ جگہ بنائی چنی اللہ اس کو، یہ پوری سپاٹ ہے یہاں پہ، یہ پورا ایسا بنے ہوا ہے پورا. اس کو نہ آنکھ کے حلقے ہے، نہ کانوں کی گوشت باہر نکلے ہوا ہے، پورا سپاٹ ہے. پوچھا گیا فرشتے، صحابہ اکرام روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فرشتے کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ اس کو آنکھ کیوں نہیں دی؟ یہ عذاب والے فرشتے کو کان کیوں نہیں دیے؟ تو فرمایا، صحابیوں سنو، جب گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار، ذلیل و رسوا ہوگا، خبر میں آئے گا، فرشتے کے ہاتھ میں اللہ ایک گرز دے گا، کوڑا. وہ کوڑا لے کر اس گنہگار کو جب وہ فرشتہ مارے گا، فرشتوں، صحابیوں جانتے ہو وہ کوڑے کی قوت اتنی ہوگی، ایک بڑی چٹان پر، پتھر پر اگر اس کوڑے سے مارا جائے تو وہ چٹان پوری ریزہ 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 ہو جائے گی، باریک باریک کنکر بن جائیں گے اس چٹان کے. اللہ اکبر. وہ کوڑے میں اتنا پاور، اتنی قوت ہوگی. اس کوڑے سے انسان کو مارا جائے گا تو اس کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر کے وہ چیخ مارے گا. سوائے سرکش انسان اور جنات کے، حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سوائے سرکش انسان اور جنات کے پوری دنیا والے اس کی چیخوں کو سنیں گے خبر سے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کان نہیں دیے، کیونکہ وہ چیخیں سنے گا، مارنا چھوڑ دے گا، مارنا چھوڑ دے گا. اس لیے اللہ نے فرشتے کو کان ہی نہیں بنائے. پوچھا، یا رسول اللہ، آنکھ کیوں نہیں بنائی؟ آنکھ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ فرشتے جب اس کو ماریں گے وہ ایسے تڑپے گا، ایسے تڑپے گا، اس کے جسم کے ایسے ٹکڑے ہوں گے، فرشتے اگر وہ تڑپنا اور وہ ٹکڑے ہونا دیکھ لیں گے تو مارنا چھوڑ دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نابینا بنا دیا، ان کو آنکھ عطا نہیں کی اللہ نے. اللہ اکبر. بس وہ مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، جسم ٹوٹتے جائے گا، جڑتے جائے گا، فرشتہ مارتا جائے گا. یہ عذاب کس کو ہوگا مسلمانوں؟ میں یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو اور دردناک عذاب ہے. میں کسی یہود و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں، یہ گناہگار، ہماری اپنی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے اندر علم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ نماز کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں روزے کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں دینی مجلسوں کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں مدرسوں کی شان معلوم، نہ ہمیں علماء کا ادب معلوم، نہ ہمارے اندر جو ہے ابھی ہمارے جو ہے دلبر شاہی صاحب بہترین اشعار پڑھ رہے تھے. 2-4 کو اٹھا کے پوچھے، چل بیٹا ابھی جو حضرت پڑھے نہیں کیا بولے، سمجھا ذرا. ارے اتنا معلوم رہتا تو میں دلبر شاہی کی جگہ پہ ڈر کے میں پڑھتا تھا، جا گئی کو بیٹھتا تھا، بول رہا. آج یہ حالت ہو گئی ہماری، اشعار تک سمجھنے کی ہماری صلاحیت ختم، مردہ ہو گئی. ایک لفظ موٹا بول دیے تو ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے. ایک صاحب ہمارے پاس کیا ہوا، اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے میرا بیان ختم ہوئے بعد جلسے کا جو صدر تھے انہوں نے اعلان کر رہے تھے، آپ سب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، آپ تناول طعام فرماتے ہوئے جائیے. صدر صاحب بولے تناول طعام فرما کے جائیے بولے. تو پیچھے سے معتمد صاحب، صدر صاحب کیسا کرتا کھینچ رہے، وہ سب بیکار باتیں چھوڑو جی، پہلے کھانا کھاؤ بول کے بول رہے.
کیا قوم کی حالت ہو گئی. عربی تو چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، قوم علم سے اتنا مردہ ہو گئی. تناول طعام کیا ہے قوم کو نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ حالت ہو گئی میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نکلو یہ جہالت سے، نکلو یہ ضلالت سے. یہ جہالت اور یہ ضلالت کے دروازے بند کرو، علم کی طرف آؤ. قرآن کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو، فقہ و منطق و فلسفہ سیکھو. یا پھر آپ اگر اس کی طرف ایک آدھ بچے کو اگر ڈال دیں تو ایک بچے کو آپ لے جاؤ، دنیا کا علم سکھاؤ. یہ جو آج بچے ہمارے انجینئر بن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایک انجینئر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک پروفیسر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک سائنٹسٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک لائر ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، ہمارے گھر میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایڈوکیٹ ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، تاکہ دنیا کہے مسلمان ان پڑھ، جاہل، مجبور، کمزور قوم کا نام نہیں، مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام پر چلنے والی قوم کا نام مسلمان ہے. ہاں سبحان. ہمارے نبی علم لے کر آئے میرے بھائی، ہمارے نبی اخلاق لے آئے، ہمارے نبی تعلیم لے آئے، ہمارے نبی کردار لے آئے. ہمارے نبی صرف اپنے لیے نہیں، پوری کائنات اور قیامت تک جینے والوں کا سہارا بن کر آئے. وہی تعلیمات کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھلو میرے بھائی. یہ زندگی 4 دن کی ہے. کتنے دن کی ہے بولو؟ نہیں جی، ذرا زور سے بولو. 4 دن. پہلا دن بولے تو 20 سال، دوسرا دن بولے تو 40 سال، تیسرا 60 سال، چوتھا 80 سال. ختم. 80 پھر بھی وہ بہار کے لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں میں. حیدرآباد میں تو 60 ہی بولتا ہوں. آپ لوگوں کو دیکھا ذرا بڈھے دکھ رہے ہیں یہاں بول کے 80 بول رہا ہوں. 4 دن کی زندگی ہے. کسی کے 2 دن ہو گئے، 2 دن باقی ہے. کسی کے 3 دن ہو گئے، صرف 1 دن باقی ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، ابھی بھی خبر کی فکر نہیں ہو رہی، آخرت کی فکر نہیں ہو رہی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خبر میں جو فرشتہ مقرر اللہ نے کیا ہے نا، جو سوال جواب پوچھے گا، اس کے بعد جو ہے سزا کے لیے مقرر ہے، سزا کے لیے جو فرشتہ مقرر ہے، اس فرشتے کے تعلق سے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، وہ فرشتے کی آنکھ نہیں ہے. وہ فرشتے کی، زور سے بولو، اور وہ فرشتے کے کان بھی نہیں ہے. یہ جگہ بنائی چاہیے اللہ اس کو. یہ پوری سپاٹ ہے یہاں پہ، یہ پورا ایسا بنے ہوا ہے پورا. اس کو نہ آنکھ کے حلقے ہے، نہ کانوں کی گوشت باہر نکلے ہوا ہے، پورا سپاٹ ہے. پوچھا گیا فرشتے، صحابہ اکرام روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فرشتے کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ اس کو آنکھ کیوں نہیں دی؟ یہ عذاب والے فرشتے کو کان کیوں نہیں دیے؟ تو فرمایا، صحابیوں سنو، جب گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار، ذلیل و رسوا ہوگا، خبر میں آئے گا، فرشتے کے ہاتھ میں اللہ ایک گرز دے گا، کوڑا. وہ کوڑا لے کر اس گنہگار کو جب وہ فرشتہ مارے گا، فرشتوں، صحابیوں جانتے ہو وہ کوڑے کی قوت اتنی ہوگی، ایک بڑی چٹان پر، پتھر پر اگر اس کوڑے سے مارا جائے تو وہ چٹان پوری ریزہ 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 ہو جائے گی، باریک باریک کنکر بن جائیں گے اس چٹان کے. اللہ اکبر. وہ کوڑے میں اتنا پاور، اتنی قوت ہوگی. اس کوڑے سے انسان کو مارا جائے گا تو اس کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر کے وہ چیخ مارے گا. سوائے سرکش انسان اور جنات کے، حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سوائے سرکش انسان اور جنات کے پوری دنیا والے اس کی چیخوں کو سنیں گے خبر سے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کان نہیں دیے، کیونکہ وہ چیخیں سنے گا مارنا چھوڑ دے گا، مارنا چھوڑ دے گا. اس لیے اللہ نے فرشتے کو کان ہی نہیں بنائے. پوچھا، یا رسول اللہ، آنکھ کیوں نہیں بنائی؟ آنکھ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ فرشتے جب اس کو ماریں گے وہ ایسے تڑپے گا، ایسے تڑپے گا، اس کے جسم کے ایسے ٹکڑے ہوں گے، فرشتے اگر وہ تڑپنا اور وہ ٹکڑے ہونا دیکھ لیں گے تو مارنا چھوڑ دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نابینا بنا دیا، ان کو آنکھ عطا نہیں کی اللہ نے.
اللہ اکبر. بس وہ مارتے رہیں گے, جسم ٹوٹتے جائے گا, فرشتہ مارتا جائے گا. یہ عذاب کس کو ہوگا مسلمانوں؟ میں یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے تو اور دردناک عذاب ہے. میں کسی یہود و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں یہ گناہگار, ہماری اپنی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے اندر علم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ نماز کی اہمیت معلوم, نہ ہمیں روزے کی اہمیت معلوم, نہ ہمیں دینی مجلسوں کی اہمیت معلوم, نہ ہمیں مدرسوں کی شان معلوم, نہ ہمیں علماء کا ادب معلوم, نہ ہمارے اندر جو ہے ابھی ہمارے جو ہے دلبر شاہی صاحب بہترین اشعار پڑھ رہے تھے. 2-4 کو اٹھا کے پوچھے, چل بیٹا ابھی جو حضرت پڑھے نہیں کیا بولے, سمجھا ذرا. ارے اتنا معلوم رہتا تو میں دلبر شاہی کی جگہ پہ ڈر کے میں پڑھتا تھا, جا کے کو بیٹھتا تھا, بول رہا. آج یہ حالت ہو گئی ہماری, اشعار تک سمجھنے کی ہماری صلاحیت ختم, مردہ ہو گئی. ایک لفظ موٹا بول دیے تو ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے. ایک صاحب ہمارے پاس کیا ہوا, اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک صاحب جو ہے میرا بیان ختم ہوئے بعد جلسے کا جو صدر تھے انہوں نے اعلان کر رہے تھے, آپ سب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے, آپ تناول طعام فرماتے ہوئے جائیے. صدر صاحب بولے تناول طعام فرما کے جائیے بولے. تو پیچھے سے معتمد صاحب صدر صاحب کیسا کرتا کھینچ رہے, وہ سب بیکار باتاں چھوڑو جی, پہلے کھانا کھاؤ بول کے بول رہے. کیا قوم کی حالت ہو گئی. عربی تو چھوڑ دو, قرآن چھوڑ دو, حدیث چھوڑ دو, قوم علم سے اتنا مردہ ہو گئی. تناول طعام کیا ہے قوم کو نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ حالت ہو گئی میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, نکلو یہ جہالت سے, نکلو یہ ضلالت سے. یہ جہالت اور یہ ضلالت کے دروازے بند کرو, علم کی طرف آؤ. قرآن کا علم سیکھو, حدیث کا علم سیکھو, فقہ و منطق و فلسفہ سیکھو. یا پھر آپ اگر اس کی طرف ایک آدھ بچے کو اگر ڈال دیں تو ایک بچے کو آپ لے جاؤ, دنیا کا علم سکھاؤ. یہ جو آج بچے ہمارے انجینئر بن رہے ہیں, ہمارے گھر میں بھی ایک انجینئر ہو, ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہو, ہمارے گھر میں بھی ایک پروفیسر ہو, ہمارے گھر میں بھی ایک سائنٹسٹ ہو, ہمارے گھر میں بھی ایک لائر ہو, ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو, ہمارے گھر میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, ہمارے گھر میں بھی ایڈوکیٹ ہو, ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو, تاکہ دنیا کہے مسلمان ان پڑھ, جاہل, مجبور, کمزور قوم کا نام نہیں, مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام پر چلنے والی قوم کا نام مسلمان ہے. سبحان. ہمارے نبی علم لے کر آئے میرے بھائی, ہمارے نبی اخلاق لے آئے, ہمارے نبی تعلیم لے آئے, ہمارے نبی کردار لے آئے. ہمارے نبی صرف اپنے لیے نہیں, پوری کائنات اور قیامت تک جینے والوں کا سہارا بن کر آئے. وہی تعلیمات کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں گے اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.